السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کرلش اورحان کی قسط نمبر 9 ریلیز ہو چکی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اسی قسط نمبر 9 کا جامع اور تفصیلی ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہونے والے اہم واقعات، جذبات سے بھرپور مناظر اور آنے والی کہانی کی جھلک، ہر پہلو کو تفصیل سے زیر بحث لایا جائے گا۔ ناظرین، پوری اورحان سیریز ایک جانب، مگر فاطمہ اور فلیویس کے درمیان پیش آنے والا یہ منظر واقعی لاجواب تھا۔ جی ہاں، فاطمہ کے محبت بھرے اظہار نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس سین کو اب تک کا سب سے شاندار لو کنفیشن منظر قرار دیا جا رہا ہے۔ بالآخر فاطمہ خاتون نے قفس میں قید پرندے کو رہائی دے دی اور فلیویس سے کہا، میں تمہارے ساتھ پرواز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ناظرین کا دل ابھی پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکا، کیونکہ تاحال آنکھ فاطمہ کے سامنے فلیویس کے روپ میں بے نقاب نہیں ہوا۔ حالانکہ فاطمہ پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاہم آنے والی قسط کے مناظر یقیناً تجسس کو مزید بڑھا دیں گے۔ مجموعی طور پر پچھلی قسط شاندار ثابت ہوئی۔ کئی پرانے واقعات اپنے منطقی انجام تک پہنچے، جبکہ ایک نئے دور کے آغاز کی تیاری نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک عظیم جنگ بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے، جو اس سیریز کو ریٹنگ کے اعتبار سے مزید بلندیوں تک لے جائے گی۔ کیونکہ کئی اہم کرداروں اور سرداروں کی شہادت کے بعد کاسٹ کی مضبوطی برقرار رکھنے کے لیے نئے کرداروں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید بڑے اور تاریخی کردار بھی اس سیریز کا حصہ بننے والے ہیں، اور اس کا باقاعدہ آغاز شمیل الب کی واپسی سے ہو چکا ہے۔ گزری ہوئی قسط مکمل طور پر فلیویس کے نام رہی۔ جس انداز سے اس نے ہیکٹر کو دھوکہ دیا اور خفیہ معلومات اورحان بے تک پہنچائیں، وہ قابل تعریف تھا۔ لیکن اب ہیکٹر فلیویس کی اصل حقیقت جان چکا ہے، جس کے بعد فلیویس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ پچھلی قسط میں سب سے زیادہ اسکرین ٹائم فلیویس کو دیا گیا۔ فلیویس کا کردار نبھانے والے اداکار نے اپنی شاندار اداکاری سے ناظرین کو خوب متاثر کیا اور بیک وقت مختلف مقامات پر مختلف روپ اپنا کر سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ فلیویس کو اورحان بے سے بھی زیادہ پسند کرنے لگے ہیں، اور اس کے مناظر کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو آنے والی قسط کی مکمل تفصیلات فراہم کریں گے، جو آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم گفتگو کریں گے کہ کیا فلاویوس حقیقت میں مسلمان ہو جائے گا، اس کا نیا نام کیا رکھا جائے گا، اور کیا اس کی فاطمہ خاتون سے شادی ممکن ہو پائے گی، یا پھر اس کے بالکل برعکس کیا وہ ہیکٹر کے ہاتھوں غداری کے الزام میں قتل کر دیا جائے گا اور یہ محبت بھری کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کارا حلیل کے بیٹے کے حوالے سے، کیا عثمان بے کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بعد کون سا پرانا ساتھی دوبارہ لوٹ رہا ہے، کیا نیلوفر خاتون کا کردار بھی سیریز سے ختم ہونے والا ہے، اور کیا اس پورچا نیلوفر کی جگہ سنبھال لے گی۔ یہ تمام اہم نکات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہوں گے، لہٰذا ان سب سوالات کے تفصیلی جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وہیں سے جہاں گزشتہ قسط اختتام پذیر ہوئی تھی۔ قسط کے آخری مناظر میں اورحان اور ہیکٹر آمنے سامنے تھے۔ اورحان بے نے جلادوں کی فوج کا محاصرہ کر لیا تھا، جبکہ فلاویوس ہیکٹر کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن چونکہ ہیکٹر ایک شاطر اور خطرناک ولن ہے، اسے فلاویوس کی غداری کا علم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فوج کے راستوں سے متعلق معلومات صرف فلاویوس کے پاس ہی موجود تھیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس نے فلاویوس پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن حقیقت میں وہ یہی چاہتا تھا کہ فلاویوس خود ہی اپنی حقیقت آشکار کر دے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ ہم آپ کو کچھ ہی دیر میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے مختصراً عثمان بے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ عثمان بے جب خیمے میں داخل ہوئے تو بے ہوش ہو گئے تھے، جس کے بعد سب کے ذہن میں یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا عثمان غازی واقعی وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عثمان بے نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں بورسا فتح ہو چکا تھا اور وہ خود اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اسی خواب میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں بورسا میں دفن کیا جائے۔ ناظرین، حقیقت میں یہی تمام واقعات اسی ترتیب سے پیش آئیں گے اور عثمان غازی کے خواب کی تعبیر مکمل ہو جائے گی۔ جی ہاں، عثمان بے جو زمین پر گرے تھے، فی الحال ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ صرف بے ہوش ہوئے تھے، لیکن اب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جی ہاں، بورسا کی فتح تک عثمان بے کو بستر مرگ پر دکھایا جائے گا۔ جب جلادوں کا خاتمہ کر کے اورحان بے بورسا فتح کر کے واپس آئے گا تو عثمان غازی بستر پر موجود ہوں گے۔ اورحان بے خود بورسا کی فتح کی خوشخبری عثمان غازی کو سنائے گا،
جس کے بعد عثمان غازی اورحان بے کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق بورسا کی فتح اور عثمان بے کی وفات دونوں ایک ہی سال یعنی 1326 میں پیش آئیں۔ اورحان بے عثمان غازی کی وصیت کے عین مطابق ان کے جسد خاکی کو بورسا لے جائیں گے اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان غازی کو ابتدا میں سوغت میں دفن کیا گیا تھا اور بعد ازاں ان کی قبر بورسا منتقل کی گئی، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ سیریز میں انہیں براہ راست بورسا میں دفن ہوتے دکھایا جائے گا۔ عثمان غازی کی وفات کے جذباتی مناظر ناظرین کی آنکھوں کو اشکبار کر دیں گے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ اب عثمان غازی کا کردار بوراک اوسچیوت نہیں بلکہ کوئی اور اداکار نبھا رہا ہے، مگر ایسا عظیم کردار جس نے برسوں تک دشمنوں پر لرزہ طاری کیے رکھا، اس کا انجام یقیناً ایک غیر معمولی لمحہ ہوگا۔ عثمان غازی کے بعد ان جیسا کردار دوبارہ آنا ممکن نہیں، لیکن ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کے کسی تاریخی ساتھی کی واپسی دکھائی جا سکتی ہے، جو اورحان بے کے لیے باپ جیسا سہارا بنے گا اور ہر اہم موقع پر رہنمائی فراہم کرے گا۔ یہ تاریخی ساتھی ترگت بے ہو سکتا ہے، جو اورحان بے کے دکھ کو بانٹنے اور اس کے حوصلے کو مضبوط کرنے آئے گا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں عثمان غازی کے بعد کون سا تاریخی کردار سیریز میں آنا چاہیے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اب بات کرتے ہیں نیلوفر خاتون کی، جو سپورچا خاتون کی آمد کے بعد کافی فکرمند دکھائی دے رہی ہیں اور ان کا سکرین ٹائم بھی واضح طور پر کم کر دیا گیا ہے۔ اصل میں اورحان اور نیلوفر کی جوڑی ناظرین کو زیادہ متاثر نہیں کر سکی، جبکہ فاطمہ اور فلاویوس سب کی پسندیدہ جوڑی بن چکے ہیں۔ اسی تاثر کو متوازن کرنے کے لیے سپورچا خاتون کی انٹری کروائی گئی اور زیادہ تر مناظر بھی اسی کے گرد گھومتے دکھائے گئے، لیکن فاطمہ خاتون کا صرف ایک منظر سپورچا کے تمام مناظر پر بھاری پڑ گیا۔ آنے والی اقساط میں سپورچا اور اورحان بے کی جوڑی ناظرین کی پسند بننے والی ہے، لیکن اصل سوال یہی ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں۔ تو کیا سپورچا کے بعد نیلوفر خاتون کا کردار واقعی ختم کر دیا جائے گا؟ تاریخی حوالے سے نیلوفر اور سپورچا دونوں کی وفات تقریباً ایک ہی سال میں ہوئی تھی، لیکن سپورچا کے بعد نیلوفر کو اسکرین ٹائم دینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے نیلوفر کے کردار کو یا تو غائب کر دیا جائے گا یا وقت سے پہلے ختم کر دیا جائے گا۔ اگر کردار غائب کیا گیا تو نیلوفر کو کہیں بھیج دیا جائے گا، جیسا کہ ماضی میں ملہون کو حج کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اگر کردار ختم کرنا ہوا تو وہ مراد اول کی پیدائش کے وقت شہید ہو جائیں گی۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ کردار صرف غائب کیا جائے، کیونکہ نیلوفر ایک تاریخی کردار ہیں جن سے کئی اہم واقعات جڑے ہیں جنہیں دکھانا ضروری ہے۔ ناظرین، آپ کی رائے میں نیلوفر کا کردار غائب ہونا چاہیے یا ختم؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف جس کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے، یعنی فلاویوس۔ فاطمہ کے اظہار محبت کے بعد فلاویوس ہیکٹر کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن ہیکٹر جان چکا ہے کہ فلاویوس دراصل غدار ہے۔ اب فلاویوس کو ہیکٹر معاف نہیں کرے گا اور فلاویوس کو اورحان بے سے وفاداری کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جلادوں اور قائی قبیلے کے درمیان یہ جنگ تاریخی اور نہایت خطرناک ہوگی، اور اسی جنگ کے بعد بورسا فتح ہوگا۔ اس جنگ کا فاتح اورحان بے ہوگا، جو اپنے شہیدوں کا بدلہ لیتے ہوئے دشمن کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ لیکن اس جنگ میں اورحان بے کا نقصان یہ ہوگا کہ فلاویوس شدید زخمی ہو جائے گا۔ فلاویوس، جو پہلے ہی اورحان بے، علاؤالدین بے اور عثمان غازی کی نظروں میں پسندیدہ تھا، اب فاطمہ خاتون نے بھی اسے دل دے دیا ہے اور اس کے ساتھ جینے مرنے کو تیار ہے۔ لیکن اب تک کوئی نہیں جانتا کہ فلاویوس ہی آگچورا ہے جو فاطمہ سے خفیہ ملاقاتیں کرتا رہا۔ یہ حقیقت بھی جلد سامنے آئے گی جب فلاویوس شدید زخمی حالت میں قائی قبیلے میں لایا جائے گا اور اس کا علاج کیا جائے گا۔ جب فاطمہ کو پتہ چلے گا کہ فلاویوس ہی آگچورا ہے تو یقیناً اسے صدمہ ہوگا، لیکن اس کی شدید محبت اور ہمدردی ہر چیز پر غالب آ جائے گی۔ فاطمہ کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھے گا کہ آگچورا فلاویوس ہے یا کوئی اور، کیونکہ فاطمہ پہلے ہی کہہ چکی ہے، تم کون ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ جینے اور مرنے کے لیے تیار ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اسی وجہ سے یہ محبت اب شادی میں بدلنے والی ہے اور ہماری تمام پیشگوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ فلاویوس کی تاریخ جس پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی، اسی کے مطابق اس کا کردار پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ وہ ویڈیو ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد فلاویوس کا نیا نام عمر بے ہونا چاہیے، کیونکہ تاریخی طور پر فاطمہ خاتون کی شادی عمر بے سے ہوئی تھی،
और फ्लावियस की अक्ल व बहादुरी इस नाम के बिल्कुल लायक है। आखिर में बात करते हैं कारा खलील के बेटे की, जिसके मौजू को फिलहाल नज़रअंदाज किया गया, लेकिन ये कहानी दोबारा सामने आएगी। आने वाले दिनों में कारा खलील के बेटे का किरदार मंजर आम पर आएगा और मरकजी मौजू बनेगा। मौजूदा हालात की वजह से इसे अभी स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मुस्तकबिल में कारा खलील और उसके बेटे के जज्बाती मनाजिर यकीनन नाजरीन को महजूज करेंगे। नाजरीन, क्या फातिमा और फ्लावियस आपकी भी पसंदीदा जोड़ी हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।